دونوں سلجھانے کے موڈ میں چاہتے نہیں ہیں, دونوں کمپرومائزنگ موڈ میں نہیں. ایک بات ہے, جہاں ول ہوتی ہے نا وہاں ہر رستہ نکلا, but there's no will here. جب ول ہی نہیں ہے تو یہی ہوگا. مجھے میں بتاؤں, بھابھی سوچتی ہوں گی اس کا حل یہ ہے کہ اس کی جلدی سے شادی کرو. نہیں, میری شادی بھی نہیں کروا, شادی بھی تو نہیں کروا. کوئی بھی رشتہ آتا ہے لڑکا خراب ہے یا خاندان خراب ہے, بھائی کو چڑھا دیتے ہیں اور ان کی فرمائشیں شروع, بھائی مجھے یہ دینا, مجھے وہ دینا. ابھی ان کی ظاہر ہے شادی ہوئی تو بھائی سے کریں گے, فرمائشیں شادی کے بعد شوہر سے فرمائشیں کریں گے, ابھی تو بھائی سے ہی کریں گے نا. شادی کے بعد بہن بھائی کا رشتہ اور بھائی کی ذمہ داریاں ختم تو نہیں ہو جاتی. لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ بھائی کا ڈپارٹمنٹ ہے. بھائی کو خود دیکھنے دیجیے کہ بھائی کیا. اگر بھائی اپنی بہن کے اوپر کوئی خرچہ کر رہا ہے تو بھابھی کوئی نہیں ہوتی اسے ٹوکنے اور روکنے والی. وائس ورسا, اگر بھائی اپنی بیوی پہ خرچہ کر رہا ہے تو کوئی اور کسی اور کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے ٹوکے. لیکن شادی اس لیے نہیں کرنا پلیز کیونکہ تم اس گھر سے اسکیپ کرنا چاہتی ہو, کیونکہ شادی کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ لائف بہت ایزی ہوگی. تو اس گھر سے بچ کے بھاگنے کے لیے شادی از ناٹ اے سولوشن. جی بالکل, ہماری بھابھی جیسی نند ملیں گی تو شادی کے بعد بھی ہمارا جینا حرام نہیں ہے. ایسے نہیں بولتے, کیسی باتیں کر رہے ہو, مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. سکون کرو, سکون کرو. تم تھوڑی سی میچور ہوگی نا, میں تمہیں بتا رہی ہوں. ابھی تمہیں کبھی کبھار انسان جب اممیچور ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نا بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں. جب وہ پھر تھوڑا میچور ہو جاتا ہے زمانے کی آبزرویشن اور سب چیز دیکھ ڈاک کے, تو پھر اس کو وہ چھوٹی باتیں نا بہت بڑی نہیں لگتی, وہ اگنور کر دیتا ہے. تو جب آپ ایک ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے تو آپ کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے اگنور کرنے والا, کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گے نا پھر آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں آپ دونوں, اس کو اور الجھائیں نا. مجھے تو ایسا لگتا ہے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے اگر آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, تھوڑی دیر آپ کو چپ, کسی نے کڑوا جملہ بول دیا اور آپ چپ ہو گئے, گھر کا ماحول تو اچھا ہے یار. اتنا سکون ہے, سیریسلی اتنا سکون ہے, اس وقت آپ کو دل کا ہوگا. دونوں طرف سے ہونا. میں آپ کو بتاؤں, جب میری شادی ہوئی شروعات تو کوئی کر کے دیکھیے. My mother said the same thing. She was like, just give your house 5 years, do not utter a single word, you know, even if you don't like anything. میں اردو میں دوبارہ elaborate کرتی ہوں بات. میری والدہ نے مجھے کہا تھا جب میری literally رخصتی ہو رہی تھی, اس وقت کہا تھا کہ جسٹ اپنے گھر کو 5 سال دو اور خاموشی سے سب کی باتیں سنو, اینڈ دین یو سی کیا ہوگا. 5 سال بھی زیادہ ہے, 2 سال دے دو. یہ 5 سال بہت ہوتے ہیں, 2 سال بھی دے دو. لیکن میں نے ہمیشہ اس کا پھل پایا ہے. میری ساس سے مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوئے, میری نندوں سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی زبان درازی نہیں کی. But I think honestly having said that, Sana, times have changed. وہ جو بات ہے نا کہ 2 سال یا 5 سال سب کی سنو پھر life will settle down, اب وہ سنانے والے دن بھی ختم ہو گئے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو سنانے کا. اگر ساس نہیں سنتا کوئی کسی کی سنا, اور سنانا چاہیے بھی نہیں نا. اگر آپ ساس ہیں ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی بہو کو سنائیں, یا نند ہے تو ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی بھابھی کو ڈومینیٹ کریں گے. اگر ایک زمانہ ہوتا تھا کہ مدر ان لا یا فادر ان لا اپنے بیٹے کو بھی مطلب کچھ کہتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں ہے, زمانہ چینج ہو گیا. اب میں نے اکثر بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چپی سادھ لیتے, وہ نہیں بولتے, وہ ہر بات پہ چک 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 نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا, جب آپ خود بھی جوان ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا یہ ان کو لیٹیٹیوڈ, تھوڑا سا ایک مارجن دینا چاہیے بزرگوں کو گھر کے, ساس سسر خاص طور پہ, کہ اگر وہ بیمار ہیں اور چڑچڑے ہو رہے ہیں تو وہ چڑچڑاہٹ میں کچھ کہہ سکتے ہیں. اگنور کریں. اور آپ جو ہے نا دیکھیں وہ بہت چھوٹی ہے ابھی, اس کی شکل سے لگ رہا ہے وہ کم عمر ہے, جسٹ اس کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع دیں. اس کے اوپر ساری آنکھیں میرے دروازے پہ لگی رہتی ہیں گیٹ پہ کہ بس کیا کھا رہی ہے. دیکھیے وہی بات نا, آپ سن نہیں رہے, ہر چیز نوٹ کرتی ہے. آپ سنیں, جب بھی کچھ کھانے کا ہے نا سب سے پہلے لے کے اپنی ساس کے پاس. مجھے لگ رہا ہے ان کے گھر میں یہ زندگی چل رہا ہے. ان کو نا آپ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں. آپ لوگ بولے جا رہے ہیں, آپ لوگ کے اندر سننے کی عادت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو لسن ٹو دا ادر پرسن کہ وہ بول کیا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے دونوں کے نا مینٹل بلاک ہوا ہوا ہے, کوئی دوسرے کی پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لوگ سن نہیں رہے. نیگیٹیوٹی آپ کے رشتے میں بہت. یہ جو کان اللہ نے دیے ہیں نا, یہ چلائیں, اس کو یوز کریں. زبان کم یوز کریں, کان زیادہ چلائیں. دیکھیں اب وہ آپ کی فیملی کی ممبر ہیں کیونکہ اب وہ آپ کی فیملی میں آ گئی ہیں, اور اب آپ ان کی فیملی کی ممبر ہیں کیونکہ اب آپ ان کی فیملی میں. دونوں کو سوچنا ہے, یہ الگ تو ہو نہیں سکتے.
अब आप अपने मिजाज में इतनी नरमी लाइए कि एक दूसरे के साथ चल सकें. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.